شور مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، ہمارے پرنٹ میڈیا پہ، ہمارے الیکٹرانک میڈیا پہ۔ برزخ کیا ہے؟ برزخ سیریز انڈیا سے آن ایئر کیوں ہوئی؟ برزخ کی کاسٹ پاکستانی کیوں ہے؟ برزخ میں LGBT کو موضوع کیوں بنایا گیا؟ برزخ میں بچہ جو ہے ایک مرد کو نہاتے دیکھ کے شہوانی جذبے کیوں پکڑ رہا ہے؟ مطلب یہ ایسے سوالات ہیں جس میں ہمارے پھر اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ بھی پراپر ایک اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا شروع ہو گیا ہے، بولنا شروع ہو گیا ہے۔ میں اس کے حوالے سے آج کھل کے بات کروں گا اور سوسائٹی کے ان پہلوؤں پہ بھی بات کروں گا جن پہ بات کرتے ہوئے سب کی پھٹتی ہے، اور جو حق کو حق نہیں مانتے، جو سچ کو سچ نہیں مانتے۔ جتنا ان کا اسلام ہے اتنا انہوں نے اس کو فکس کیا ہوا ہے، جتنا ان کا صوفیزم ہے انہوں نے اتنا اس کو فکس کیا ہوا ہے، جتنا ان کا لبرلزم ہے اتنا انہوں نے اس کو فکس کیا ہوا ہے۔ لیکن بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے اس ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں، اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو مجھے فالو کریں۔ اب آتے ہیں مدعے کی جانب۔ سب سے پہلے تو میں نے گزشتہ دنوں ایک صوفی صاحب کی، ایک حافظ صاحب کی، یا جو بھی ہیں ان کی ایک ویڈیو دیکھی جو بڑی ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے، جس نے اصل تنازع کو جنم دیا، اور اس میں وہ برزخ کی پہلے ڈیفینیشن بتا رہے ہیں کہ ڈیفینیشن درست ہے، جو ایک درمیانی وقفہ ہے موت کے بعد سے روز حشر کے درمیان کا، پھر اس قبر کے معاملات بتا رہے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ساری چیزیں ڈیفائن کریں، لیکن اصل مدعے پہ نہیں آ رہے۔ پھر اسی چیز کو لے کے ہمارے جو معروف ڈرامہ رائٹرز ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں، اور پھر ایک چیز کو یوں نہ ایک بڑا ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ انڈین پلیٹ فارم سے آن ایئر کیوں ہوا؟ اچھا، کیا پاکستانی پلیٹ فارم سے آن ایئر ہوتا تو اب برداشت کر لیتے؟ اس کا موضوع کیا ہے، اس کے دور رس اثرات کیا ہوں گے، یہ ایک الگ مدعا ہے۔ لیکن میرے چند سوالات ہیں بنیادی یہاں پہ، ہمارے تمام مفتیان کرام سے، ہمارے تمام لبرل حضرات سے، ہمارے تمام پڑھے لکھے لوگوں سے۔ پہلا سوال، ٹیبو۔ ہم نے ٹیبوز کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو عالمی ترقی سے یا دنیا کی ترقی سے یا سائنٹیفک ترقی سے 1000 سال پیچھے رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ دوسری بات، ہماری سوسائٹی میں جنسی جرائم کا ارتکاب آج بھی بہت عروج پر ہے۔ 90% بچے، عورتیں، دفاتر میں کام کرنے والی خواتین بول ہی نہیں سکتے، انہیں سنب کر دیا جاتا ہے، انہیں خاموش کرا دیا جاتا ہے، سوشل پریشر آ جاتا ہے، وہ ساری زندگی کے لیے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہیں۔ ایک انسان کے ساتھ کوئی غلط کام ہو، اس کی رضا اور اس کی مرضی کے بغیر، اس ریلیشن شپ کے بغیر، رضا اور مرضی کا مطلب آپ کا ریلیشن شپ ہے جس کے ساتھ آپ جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اور میں ڈیفائن کرنے والے نہیں ہیں کہ وہ ریلیشن حلالی ہے یا حرامی ہے، وہ شخص خود ڈیفائن کرے گا اور وہ اس کی حدود کا تعین خود کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اختیار دیا ہوا ہے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ مجھے پہلے سزا ملی، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے سزا اس لیے ملی کہ میں نے بتایا تھا کہ لاہور کے جو مدرسے ہیں وہ 95% لونڈے بازی کا گڑھ بن چکے ہیں۔ میں نے اس چیز کے خلاف آواز بلند کی، میں نے چائلڈ ریپ کے خلاف سب سے زیادہ میں بولا، میرا یوٹیوب بھرا پڑا ہے، میرا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں، مجھے سزا ملی اس چیز کے خلاف بولنے کے لیے، لیکن میں پھر بول رہا ہوں آج دوبارہ۔ کیوں؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرے معاشرے کے خوبصورت ترین ذہنوں کو، پھولوں کو مسل رہے ہیں لوگ، اور کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، اس پہ کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ آپ سرحدوں پہ ہونے والی دہشت گردی کو تو روک سکتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں آج یہ جو جنسی دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کو کون روکے گا؟ اس کو کون کٹ کرے گا؟ ہمارے رشتے، ہمارے ناطے، ہماری نوکریاں، ہمارا روزگار، یہ سب ہمیں بالکل مجبور کر رہا ہے، یہ ہمیں ایک بڑے فریب میں، بڑے جال میں ڈال رہا ہے۔ گزشتہ 3-4 ماہ پہلے فیصل آباد میں ایک واقعہ ہوا، آپ کے بڑے بڑے علماء کرام وہاں بچانے کے لیے پہنچ گئے۔ آخر کیوں؟ میں صرف ایک چیز کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، اب یونیورسٹیز اور اسکولوں کی طرف آتے ہیں۔ وہاں پہ اس وقت جو ریلیشن شپ بانڈنگ چل رہی ہے، سب سے زیادہ آپ اسلام آباد، لاہور، کراچی کے اسکولز دیکھ لیں، یونیورسٹیز دیکھ لیں، انٹرنیشنل چینز دیکھ لیں، آپ آزادی کے نام پہ، جنسی آزادی کے نام پہ، آپ معاشرتی آزادی کے نام پہ ان کو کون سا سبق پڑھا رہے ہیں؟ آپ ان کو کون سی ریلیشن شپ بانڈنگ دکھا رہے ہیں؟ سب نام لے رہے ہیں اس کا کہ جناب یہ نام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو جس شخص کے ساتھ وہ جنسی درندگی ہوئی ہو، وہ برزخ میں ہی رہتا ہے،
وہ مر چکا ہوتا ہے، وہ روز قیامت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے اس 3 سال کے، 4 سال کے، 10 سال کے، 15 سال کے بچے یا بچی کے جذبات جاننے کی کوشش کی ہے جس کے ساتھ یہ درندگی ہوئی ہو؟ اور کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اپنے ہوتے ہیں، اپنے ریلیشنز ہوتے ہیں، لیکن بولنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور جو آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں، آپ کے ریلیشنز آپ کو کمزور کر دیتے ہیں۔ دفتر میں آپ کو نوکری سے نکلنے کا ڈر ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پیچھے ایک بہت بڑا گھرانہ ہوتا ہے جس کو آپ نے ماہانہ خرچ دینا ہوتا ہے۔ آپ کی ضرورتیں آپ کو مجبور کر دیتی ہیں، بے بس کر دیتی ہیں۔ اس ڈرامے کا اینڈ مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، لیکن میں چند یہ حقائق ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو اتنا اعتراض ہے، اس سے پہلے آپ نے منٹو پر فحاشی کے الزام لگائے، منٹو نے بھگتا سب کچھ، ٹھیک ہے۔ اس سوسائٹی کا یہ المیہ ہے ناظرین کہ جو اس سوسائٹی میں بات کرتا ہے، بات کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے، ایشوز پہ بات کرتا ہے، انہیں ہائی لائٹ کرتا ہے، اسے یا تو کافر کہہ کے مار دیا جاتا ہے یا اس کے اوپر ایسے الزامات لگا دیے جاتے ہیں کہ اس کا ماتھا جو ہے نا وہ کلنک کے داغ سے بھر جاتا ہے اور وہ ساری زندگی سر نہیں اٹھا سکتا۔ آخر کب تک ہم سچ سے منہ چھپاتے پھریں گے؟ ہمارے ماں باپ کو، ہمارے رشتوں کو، ہمارے آفیشیل نارمز کو، ہمارے آفیشیل ڈیکورمز کو کب اتنا طاقتور ہونا پڑے گا؟ کب ہم انہیں اتنا مضبوط کریں گے کہ وہ ان جرائم کے خلاف بولیں، آواز اٹھائیں؟ نہیں، ہم اسی دقیانوسی سوچ کے حامل ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے اگلے کانٹینٹ کی جانب کہ یہ اسلام کے خلاف ڈرامہ لکھا گیا ہے، یہ نعوذ باللہ آئین کے خلاف لکھا گیا ہے، پاکستان کے خلاف لکھا گیا ہے۔ میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا، آپ کب تک اسلام اور پاکستان کے پردے کے پیچھے اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو چھپاتے رہیں گے؟ خدا را بس کر دیں، اب بس کر دیں، میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں۔ میری آنے والی نسلوں کو تاریک نہ کریں، میری آنے والی نسلوں کو تباہ نہ کریں، میری آنے والی نسلوں کو مفلوج نہ کریں۔ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے آپ کو، جس خدا کو، جس رسول کو آپ مانتے ہیں، آپ کو اس کا واسطہ ہے۔ میں 1000 بار یہ بات کر چکا ہوں کہ ہماری حکومت کو تمام جو مدارس ہیں، تمام جو سکولز ہیں، ان پر پراپر ایسی کمیٹیز بنائی جائیں جن پہ ایسے چیک رکھے جائیں جو بچوں کو باقاعدہ چیک کریں، اور پھر ہمارے دور دراز کے جو، اور یہ معاملہ اسی وقت سالو ہوگا، یہ چیزیں اسی وقت سوسائٹی میں سے کم ہوں گی، ختم نہیں ہو سکتی، ختم بالکل نہیں ہو سکتی۔ میں مانتا ہوں اس بات کو، آپ کی مغربی دنیا بھی بھری پڑی ہے، ڈارک ویب اس چیز کی بنیاد ہے۔ پاکستان میں بھی ڈارک ویب عروج پر ہے۔ میں نے آواز بلند کی تھی زینب مرڈر کیس میں ڈارک ویب کی، وہ آج بھی ولاگز پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوا، مجھے جو عبرت کا نشان بنایا گیا، خیر میرے اللہ نے عزت دینی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ۔ اب آتے ہیں اس ڈرامے کو لکھنے والے اور اس کے اندر جن لوگوں نے ایکٹنگ کی ہے ان کے حوالے سے۔ جو چیزیں، جو حقائق میں نے بیان کی ہے، آئی واز تھنکنگ کہ اس ڈرامے میں وہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہوگا، اس طرح ہوگا، لیکن یہ جو پرووک کرنا ہے ہم جنس پرستی کو، یہ غلط ہے۔ میں اس کی بالکل حمایت نہیں کروں گا، لیکن ان ایشوز کو لے کر میری سوسائٹی میں جو معاملات ہیں، میرے معاشرے میں جو تکالیف ہیں، میرے معاشرے میں جو پرابلمز ہیں، وہ واقعی ہیں، ان کو اس پہ نہیں دکھایا گیا۔ اب ایک مطلب میرا دماغ اڑ گیا یہ دیکھ کے کہ ایک بچہ ایک مرد کو ناتے دیکھ رہا ہے، اور وہ مطلب آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ میرا کلچر نہیں ہے، نو۔ آپ آنے والی نسل کو کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ جس بندے نے یہ ڈرامہ لکھا ہے اسے پکڑنا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا گندگی اور یہ کیا بکواس لکھا ہے۔ بیسائڈ دس کہ ہمارے ہاں کیا پرابلمز ہیں، میں نے سارے ایک 1 بائی 1 سب کی نشاندہی کی، ساتھ میں سلوشنز بھی جو میری چھوٹی عقل میں ہیں وہ دیے، لیکن میں اپنی سوسائٹی کو، اپنی سرحدوں کو خراب کرنے والوں کا ساتھ کبھی نہیں دوں گا، اور ان لوگوں کا ساتھ بھی نہیں دوں گا جو میری سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ چیزوں کی آڑ لے کر۔ حقائق پہ بات کرنی چاہیے، سچ پہ بات کرنی چاہیے، اس کے علاوہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ برزخ پہ آگے بھی چل کر میں ولاگ کروں گا۔ ابھی تک کی بات یہ ہے کہ جن حقائق کو میں توقع کر رہا تھا کہ یہ دکھا رہے ہوں گے، نہیں دکھایا گیا۔ ٹوٹل مس لیڈنگ کریکٹرز ہیں، ٹوٹل ایک غلط اسکرپٹ ہے۔ چھوڑ دیں اس بات کو کہ اسلام کے اینٹی ہے، چھوڑ دیں اس بات کو کہ آئین اور قانون کے اینٹی ہے، انسانیت کے اگینسٹ ہے۔ میں بڑا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور انسانیت کیا ہے؟ ہمارا دین ہے، اور ہمارا دین کیا ہے؟ انسانیت ہے۔ سب معاملات کو چھوڑ دیں، حق اور سچ کی بنیاد پہ آپ فیصلہ کریں۔ جب تک آپ نہیں کریں گی آپ کی سوسائٹی آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔